نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس عقائد اہل سنت میں آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں احادیث رسول میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جنت میں جہاں پر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائے گا، انہی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے دیدار سے، اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی زیارت ان جسم کی آنکھوں سے جو سر میں لگی ہوئی ہیں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، باقی کسی نے نہیں۔ باقی انبیاء کرام کے پاس فرشتوں کے ذریعے وحی آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شب معراج ہی کو فرمائی ہے۔ لیکن جنت میں یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں ہمہ وقت یہ نصیب ہوگی، بعض ایسے جنہیں ہر فرائیڈے کو ملے گی۔ ایسی مختلف جو جنت کے جو درجات ہیں، جو وہاں پر مراتب ہیں، اس کے حساب سے انہیں یہ نعمت ملے گی، اور اس نعمت کے مقابلے میں جنت کے ساری نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب ہم اس پر وہ کیسے زیارت ہوگی؟ تو دنیا میں تو ہم بھی جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، ڈائریکشن ہونی چاہیے، ایک خاص فیصلہ ہونا چاہیے، بہت سے معاملات جب ایک یعنی لائن میں آتے ہیں تو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، چیز کا ایک خاص یعنی اس کا ایک مسافت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز بالکل آنکھیں قریب کر دو تو پھر بھی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اگر بہت ہی دور ہو جائے، آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو اب وہ جاتی وہ ایک ایسا وقت ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب کتنا بڑا جہاز یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے، جتنا یہ دور ہوتا جاتا ہے چھوٹا ہوتا جاتا ہوتا کہ وہی جہاز ہوتا ہے جو ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ جہاز تو ادھر ہی ہوتا ہے نا جی، لیکن دوری کی وجہ سے اب ہماری نظر اس کو دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے اگر اس کیفیت کو جو جنت میں نصیب ہوگی آدمی اس دنیا پر قیاس کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گی تو اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اچھا، جب سمجھ نہیں سکے گا تو کیا جو قرآن و سنت میں جو آیات ہیں تو پھر تو اس لیے بات یہ ہے، گزشتہ درس میں بھی کہا، آج بھی ہے انشاءاللہ، ایمان کے، اسلام کے پورے اس کے دو حصے ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو انسانی عقل میں آتی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ لاتے ہیں، اور بعض ایسے حصے ہیں کہ جو اس دنیا میں ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن چونکہ اللہ رسول نے خبر دی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے ہماری عقل میں یہ چیزیں آئیں یا ہماری عقل میں نہ آئیں۔ جو آتی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اس دنیا میں ہماری عقل میں چیزیں نہیں آتی ان پر بھی ایمان ہے۔ اگر جن چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے ہم سے اٹھا لیا ہے، اس دنیا میں اس کا علم نہیں دیا، اگر ان کی اس دنیا میں تلاش شروع کرو گے تو انسان کبھی کبھی ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ ہے لا یصح الایمان بالرؤیۃ لاہل دار السلام لمن اعتبرها منہم بوہم۔ اس ایمان وہ یعنی ایمان بالرؤیت یعنی اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی جنتیوں کو جنت میں، جس آدمی نے اس مسئلے کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی نا وہ نہیں سمجھ سکے گا۔
وہ رائٹ طریقے سے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ انسان دنیا میں ہر مسئلے پر قیاس کرتا ہے اپنی جیسی مخلوق پر۔ ہر مسئلہ انسان مخلوق ہی پر قیاس کر کے اس کے ذہن میں بات آتی ہے۔ یہ مخلوق، ہم چونکہ مخلوق ہیں، ہم صرف وہ باتیں سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ اس کی باتیں۔ تو اس لیے دیکھیں، اب روزانہ ہمارا تجربہ ہے، آپ کوئی بھی فلاسفیکل تھنگ کوئی پڑھائیں نا، بچوں کو فارمولے پڑھاتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں، وہ فارمولہ نہیں سمجھ آتی ان کے ذہن میں بالکل۔ آپ ان سے پوچھیں، یہ جب مثالیں دی جاتی ہیں نا تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، فارمولہ سمجھ کیوں نہیں آتا جی؟ حالانکہ بالکل آسان سی بات ہوتی ہے مثال کے، چونکہ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، ہمیں چاہیے ایک ایسی مثال کہ جو ہماری جیسی چیز ہو، تو جب وہ ہم اپنے ایسی چیز کو اس کو میچ کرتے ہیں دماغ میں، تو بات ہمارے دماغ قبول کر لیتا ہے۔ تو بھائی اپنے دماغ کے ذریعے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ باتیں تمہارے دماغ میں آنے والی نہیں ہیں۔ جب یہ آسان سی میں نے مثال کر دی، روزانہ ٹیچر تھیوری پڑھاتے ہیں، تھیوری بالکل پتہ نہیں چلتی جب تک اس کے ساتھ ایک ایگزامپل کوئی مثال نہ پیش کی جائے۔ جب مثال دی جاتی ہے تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ تو بعض اس لیے اپنے وہم سے نہ، اور یا ایسی تعویل، ایسا معنی بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، جو اس کی ذات و صفات کے وہ نہ، جیسے بہت سے یہ مجسمہ ہیں، یہ مشبہہ ہیں، بہت بڑے جو اللہ کے ہاتھ ہیں تو ایسی طرح ہاتھ ان کو مانتے ہیں، یا باقی چہرہ وغیرہ، باقی جو چہتے ہیں جہت وغیرہ، وہ ایسے مانتے ہیں جیسے ہم مخلوق کے لیے مانتے ہیں۔ تو یہ بھی نیری گمراہی ہے بالکل۔ ان الفاظ کے، ان مضامین کے وہ معانی جو ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے، منزہ ہے، اور جو ان کے معانی ہیں ایکچول، وہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتے۔ تو لہذا راستہ باقی کیا بچ گیا؟ ایک ہی راستہ ہے تسلیم کا، کہ جو خدا تعالیٰ کی مراد ہے ان الفاظ سے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جو کچھ ان الفاظ کے معانی ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں، میں حدیثیں پڑھتا ہوں، میرے بھائی نیری گمراہی ہے، ٹوٹل گمراہی ہے۔ قرآن پاک کا ویسے ہی ترجمہ پڑھنا، پہلے علم حاصل نہ کریں آپ، پہلے یہ تو معلوم کریں نا۔ اور یہ ایسا بات نہیں ہے، قرآن نے خود ہی بتایا ہے، خود اللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ جس ذات کا کلام ہے نا، جس ذات کا یہ ہے نا، اس نے خود ہی بتایا اس میں میں نے دونوں قسم کی چیزیں نازل کی ہیں۔ وہ چیزیں ویری کنفیوزنگ ہیں، بعض وہ چیزیں ویری کلیئر ہیں۔ جو کلیئر چیزیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو کنفیوزنگ ہے نا وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ لیول ہیں۔ پھر بعض عام علماء کے لیے ہیں، وہ عوام کے لیے ہی نہیں ہے۔ پھر علماء میں بڑے درجے ہیں، بعض عام تھوڑے سے بلند سطح کے عوام سے ذرا بڑے ہیں ان کے لیے، پھر کچھ ان علماء میں بھی بڑے ہیں، کچھ ان کے لیے، پھر کچھ ایسی جگہ جو علماء کے لیے بھی نہیں ہے۔ اب وہ علماء کے لیے بھی نہیں ہے، وہ صرف بڑے بڑے جو علماء، بعض جو ان کے لیے بھی نہیں ہے، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں باتیں۔ جب تک انسان پہلے دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو نہ جانے،
براہ راست احادیث سے مسئلے معلوم کرنے شروع کر دے گا نا، یا قرآن پاک سے نیری گمراہی ہے. یہی آج کل پرابلم ہے. اور یہ ایک باقاعدہ، چونکہ انگریز بڑا چلاک ہے، یہ اس نے ایک ذہن بنایا تھا جو تمہیں کیا ضرورت ہے جی وہاں پر آج کل جی اے بابے نے تم سیدھا قرآن پاک سے کیا. مجھے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جی میں قرآن پاک ترجمہ پڑھتا ہوں، مجھے بخاری شریف ہے. میرے بھائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، بڑے بڑے صحابہ اکرام جیسے لوگ، انہیں ضرورت پڑتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی. ذائب زبان تھے، زبان کے بڑے ماہرین تھے وہ لوگ. وہ نہیں، انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا سوائے جب بھی محسوس کیا اصل میں اس کا مطلب نہیں سمجھتے، ادھر آپ ہمیں وضاحت فرمانے پسند وضاحت فرماتے تو بات یعنی یہی حال ہے. یہی حال احادیث کا بھی ہے. احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے علوم بیان فرمائے ہیں جو اسی لیول پر ہیں، وہ بعض وہ جو عام لوگوں کے لیے ہیں. اچھا، جب تم بخاری شریف یا مسلم شریف یا کوئی بھی حدیث یا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو گے بغیر کسی عالم کے مدد کے، تمہیں کیا معلوم ہے کس جگہ پر تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ میں کیسے پتہ چلے گا؟ تم ان الفاظ پر ایمان رکھنا، انہیں کو سمجھنے کو شکر، حالانکہ وہ ان الفاظ کے وہ معنی نہیں ہوتے. یہ مسئلہ خود قرآن پاک نے بیان کیا. خبردار، میں نے دونوں قسم کے نازل کی ہیں چیزیں. اور حدیث پاک کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں غالباً حدیث پاک ہے، یہ فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے علوم عطا کیے. ایک علم وہ ہے کہ اگر میں بیان نہ کروں تو میں مسلمان نہیں رہ سکتا، میرے لیے بیان کرنا لازم ہے ان کا، وہ عام عوام الناس کے لیے علم ہے. ایک وہ علم ہے کہ جو خاصوں کو تو بتا دیتا ہوں، عاموں سے میں پوشیدہ رکھتا ہوں. اور ایک وہ ہے کہ اگر میں بتاؤں نا تو لوگ میری گردن کاٹ دیں، میں وہ کسی کو نہیں بتاتا. مجھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ علم دیا ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو اس لیے فرمایا اب راستہ کیا ہے؟ الا بترک التاویل ولزوم تسلیم، اس کام کو چھوڑنا ہے. تعویل والے ان الفاظ کے معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کو ترک کر دو. ولزوم تسلیم، مان جاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. آپ نے علم کا انکار کر دو، اللہ رسول کے مراد کی حقانیت اور صداقت پر ایمان لے آؤ بغیر سمجھے. وَدِينُ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُرْسَلِينَ، تمام انبیاء کرام کا راستہ یہی ہے. وَشَرَائِعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُسْلِمِينَ، تمام نبیوں کی شریعت یہی ہے. اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک اہل ایمان کا راستہ یہی ہے. یہ کوئی صرف مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی طریقہ تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی طریقہ تھا. باقی سابقہ انبیاء کرام کی یہ بعض علوم ہے جو انبیاء کرام کو پتہ ہے، پھر وہ خاصوں کو پھر ایسے ہوتے 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 تو ایک عام انسان تک آتے ہیں. اور ایک لیول، اور یہ جہاں پر یہ شریعت کے معاملات ہیں بھائی، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کا علم ہے یا دے دیا جاتا ہے. نہ ہر آدمی کو ہر بات کا علم ہے، نہ ہر آدمی کو ہر بات کا علم دیا جاتا ہے. دیا بھی نہیں جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا. یہ آج اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ علم ہی نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ پاس ورڈ اور یہ بڑی بڑی سیکرٹ چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ اسی لیے رکھی جاتی ہے نا جی، خاصوں کو تو بتائیں گے، عاموں کو نہیں بتائیں گے. وَمَن لَّمْ يَتَّوَّقَ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ ضَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِيهَ. جو آدمی اب آدمی ہے دو، ایک ہے نفی، وہ اگر یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ سارے صحیح، اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کر دیا، معطلہ.
اور ایک ہے مشبہہ، انہوں نے اللہ رب العزت کے انسانوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی، جیسے ہمارے آتے ہیں ایسے اس کے آتے ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے ایسے اسی کا جسم ہے، جیسے ہماری شکل ہے ایسے اسی کی شکل ہے، جیسے ہم چیئر پر بیٹھتے ہیں ایسے وہ عرش پر بیٹھتا ہے، جیسے ہمارے یہ دونوں ہی انکار کرنے والے بھی گمراہ اور تشبیہ دینے والے بھی گمراہ۔ ذلہ، ان دونوں کے قوم پھسل گئے، ولم یصب التنزیہہ، راستہ کیا ہے کریکٹ، اللہ رب العزت مخلوق کی ہر صفت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بالکل مخلوق کی کوئی بھی صفت اللہ رب العزت میں نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی کوئی بھی صفت مخلوق کی نہیں ہے، یہ دو اپوزٹ ہیں۔ جو خالق ہے وہ کوئی بات خالق کی مخلوق میں نہیں ہے، اور جو مخلوق ہے اس کی کوئی بھی بات خالق میں نہیں ہے، وہ پاک ہے ان سے۔ ہماری اولاد ہوتی ہے اس کی وہ اولاد سے پاک ہے، ہماری فیملی ہے وہ فیملی سے پاک ہے، ہم محتاج ہیں وہ محتاجی سے پاک ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، وہ ہر مخلوق کے، ہم سوتے ہیں اونگتے ہیں وہ سونے اونگنے سے پاک ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ بس سیدھی سی بات ہے، کوئی خدا کی مخلوق کی جو بھی صفت ہے نا، آسان سی بات ہے، جہاں تک انسان کا دماغ جاتا ہے نا مخلوق کے معاملے میں، مخلوق میں یہ بھی چیز ہے یہ بھی ہے یہ بھی، بس اللہ میں وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ بالکل مخلوق کے اپوزٹ ذات ہے۔ جو چیز مخلوق میں ہے یا انسان سمجھ سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز خدا میں نہیں ہے، اور جو خدا کی صفات ہیں اللہ کی کوئی بھی صفت کسی مخلوق میں نہیں ہے، وہ بالکل مخلوق اس کا اپوزٹ ہے۔ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِیَّہ، وحدانیت اللہ کی توحید کا مطلب ہی یہی ہے، وہ وحدانیت کی صفت کے ساتھ موصوف ہے، وہ واحد ہے، واحد کا معنی بے مثل ہے، واحد کا معنی یہ 1 2 3 4 نہیں ہے، واحد کا معنی ہوتا ہے بے مثل، وہ اپنی ذات صفات ہر معاملے میں وہ بے مثل ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دو اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر جب باتیں تو دو ہی رہ جاتی ہیں، یا وہ ہے یا مخلوق ہے، تیسرا تو کوئی ہے نہیں ہے، تو مخلوق میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے نا، تب وہ ہر معاملے میں بے مثال ہے۔ منعوت بنعوت الفردانیہ، بس وہ فرد ہے، ایک ہی ہے، بے مثل ہے، ٹھیک ہے۔ لیس معنی احد من البریہ، کوئی بھی مفہوم کوئی بھی بات ذہن میں آتی ہے جو مخلوق کی آتی ہے وہ اللہ میں ایک بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، اور جو کچھ وہ ہے اس کی کوئی بھی بات کوئی بھی صفت مخلوق میں نہیں ہے۔ تعالی عن الحدود والغایت، اسی کی تھوڑی سی مزید تشریح کرتے ہیں، فرماتا ہے وہ پاک ہے بلند ہے کن سے؟ حدود سے۔ کوئی مخلوق ایسی ہے کائنات میں جس کی حدیں نہیں ہیں، جس کی باؤنڈریز نہیں ہیں؟ مثلا ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں ہمارے ہم سے بڑے یہ ایک دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے، ادھر بھی دروازے ہیں، ادھر بھی دیوار ہے، اوپر چھت ہے، نیچے جناب زمین ہے، حدیں ہیں۔ اچھا اس سے بڑی اس سے بڑی یہ بلڈنگ لے لو تو اس کی بھی حدیں ہیں۔ آپ کرتے جاؤ نا، سوچتے جاؤ، سب سے بڑی بات آپ سوچیں گے زمین ہے تو بھائی زمین کی بھی ایک اینڈ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ چلے جاؤ گے یہ فضا، بھائی اس کا بھی ایک اینڈ ہے۔ آپ جہاں سے چلے جاؤ گے نا اس کی ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اور انسان اس کائنات کی حد کو نہیں معلوم کر سکتا، نہ کیا ہے نہ ہو، لیکن اس کا معنی یہ کہ اس کائنات کی حد ہی نہیں ہے، حد ہے، اگرچہ انسان کے علم میں نہیں ہے، حد ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی مخلوق نہیں ہے جس طرح چھوٹی سے لے کر سب سے بڑی مخلوق تک کوئی ایسی نہیں جس کا حد نہیں ہے،
حد سے پاک صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی۔ اچھا دوسرا، ہر چیز کی جہت ہے، مخلوق میں جہتیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں اگر اس طرح دیکھوں تو آپ میرے مغرب میں ہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو میں آپ کے مشرق میں ہوں، آپ میرے جناب شمال میں اور یہ جنوب میں ہوں گے۔ اچھا چھت کو دیکھیں تو ہم اس کے نیچے ہیں، زمین کو دیکھیں ہم اس کے اوپر ہیں۔ جہت ہے نا، کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے جو جہت جس کی جہت نہ ہو۔ جہت ایک اضافی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی جہت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کائنات۔ آپ ہزار یہ جتنے نیویگیشن سسٹم ہے نا، یہ اسی پر چلتا ہے۔ لندن، یہاں سے ہم کہیں گے جی کہ کہیں سے یہ مشرق میں ہوگا، کہیں سے یہ مغرب میں ہوگا، کہیں سے یہ شمال میں ہوگا، کہیں سے یہ جنوب میں ہوگا۔ اوپر ستاروں سے دیکھیں تو نیچے ہے، نیچے سمندر سے حوالے سے دیکھیں تو سمندر سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ یہ چیزیں جہتیں ہیں۔ دوسرا والغایات، ہر ایک غایت ہے، جہاں وہ جا کر اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے مرضی چیزیں میں نے مثالیں دے دی، ہر ایک کا یہ بلڈنگ ہے، اس کو ایک آخری کنارہ، اس کے بعد یہ بلڈنگ نہیں ہے۔ یہی حال شہر کا ہے، یہی حال کنٹری کا ہے، یہی حال جتنا مرضی آپ اس کو بات کو پھیلاتے چلے جاؤ، ہر چیز کا ایک اینڈ ہے۔ کوئی ایسی کائنات میں چیز نہیں ہے مخلوق میں جس کا ایک غایت نہیں ہے، اس کا آخری کنارہ نہیں ہے۔ ارکان ہیں، جب یہ مثلا ہمارے جسم میں رکن ہیں، ہماری لیگز ہیں، پھر اس کے اندر ہڈیاں ہیں، پھر یہ بازو ہیں، پھر یہ سر ہے۔ سر کو اتار دیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیگز کو اتاریں تو ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے، ہاتھوں کو اتاریں دیں تو ہمارے لیے جناب یہ ایسے ہر چیز ہے۔ ہر چیز میں کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ بس یہ بلڈنگ ہے، اس کی ایک دیوار کو گرا دو تو نہیں قائم رہے گی، چھت کو گرا دو پھر بھی بلڈنگ نہیں رہے گی۔ ہر چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ اچھا نماز میں آپ ساری نماز پڑھیں، سجدہ چھوڑ دیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہے۔ اچھا رکوع نہ کریں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہے بھائی کیونکہ یہ ارکان ہیں، اس کے مین پلر ہیں۔ ہر چیز کے کچھ مین پلر ہوتے ہیں، ہر چیز کے۔ جتنی مرضی بڑا ایروپلین بنا دیں، اس میں انجن نہ لگائیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ وہ اس کا مین پلر ہے، اس کے بغیر وہ بیچارہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی بنا، اس کے ونگ نہ بنے تو نہیں اڑے گا بیچارہ، جو اس کو وہ مین پلر ہے۔ والاعضاء والادوات تو یہ ہر چیز کے اللہ رب العزت نے کچھ بڑی مضبوط چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ بس یہ ساری تفصیل ہیں۔ اعضاء ہوتے ہیں، ادوات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، جہت سے پاک ہے، ارکان سے پاک ہے، حد سے پاک ہے، غائب سے پاک ہے، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی ہم انہی چیزوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جب ہم ایک لفظ انسان بولتے ہیں تو فوراً ہمیں ایک چہرہ دماغ میں آتا ہے، لیگز اس کے دماغ میں آتی ہیں، دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک تصور ذہن میں آئے گا، جس کے سرا ہاتھ ہیں وہ تصور میں آئے گا۔ اچھا میں ابھی بولوں ہورس، گھوڑا، فوراً آپ کے ذہن میں اس کی چار ٹانگیں ذہن میں آئیں گی نا؟ کیوں؟ مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اس کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوئی نہ ہو، پوری زندگی میں اس کو نہ دیکھا ہو، آپ وہ لفظ بولیں، اس کو سمجھ کر دکھائیں، سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ ضروری ہے ہمارے، ہم صرف وہ زبان سمجھ سکتے ہیں جس کا ایک مرتبہ کم از کم ہمارے کانوں کے ذریعے وہ آواز دماغ میں گئی ہوئی ہو اور اس کا مفہوم ہم نے سمجھا ہو۔ یہاں سے آپ چائنا چلے جائیں، ان کی بات ایک میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی جی؟ کیونکہ ہم نے وہ آواز زندگی میں کبھی سنی نہیں ہوتی۔ ہم صرف ان آوازوں کو سمجھ سکتے ہیں جو ایک بار پہلے ہم ان کو دماغ سٹور کرتا ہے اپنے دماغ میں۔ ہم انسان کر ہی نہیں سکتا،
ممکن ہی نہیں ہے انسان ان چیزوں کو سمجھے۔ تو آخری بات یہ ہے، اس لیے اچھا کیا چائنی یا ان دنیا کی زبانوں کا جو میں نہیں سمجھ سکتا، اس کا معنی یہ وہ زبانیں ہی نہیں ہیں بھائی، وہ جو کو آپس میں بولتے وہ غلط ہے؟ وہ بھائی نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے وہ حقائق ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا، وہ چیزیں موجود ہیں، میری عقل سے باہر ہے۔ جتنے روزانہ یہ ٹیکنالوجی ہزاروں قسم کے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اس کا معنی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے بھائی، وہ ہے میری دسترس سے باہر ہے، وہ حقائق موجود ہے، میری دسترس سے موجود ہے۔ تو اس لیے کسی چیز کا ذہن میں نہ آنا، اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں ہے۔ تو جس لیے مخلوق میں ایسی بے شمار ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ پہلے ہم ان کو سٹور نہ کریں دماغ میں۔ ہم محتاج ہیں، ہم پہلے سٹور کرتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ کوئی دنیا کی نئی چیز آ جائے ہمیں اس کے بعد پتہ، مثلا یہ ایک لفظ ہے موبائل فون ہے نا جی، فرض کریں ایک انسان جو آج سے 200 سال پہلے مر گیا ہو، اٹھا ہے پہلی مرتبہ، اس نے کوئی چیز ہم کہ موبائل لے کر آؤ، موبائل اس کے سامنے پڑا ہوا ہو، آپ کو دے گا وہ موبائل؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ بھائی جس زمانے میں وہ اس دنیا سے گیا تھا نا، اس زمانے میں یہ چیز موجود نہیں تھی، یہ اس کے دماغ میں ابھی سٹور ہی نہیں ہوئی چیز۔ 5 سال کے بچے کو کہا جاؤ بیٹا موبائل لے آؤ، وہ تلاش کر کے بھی لے آئے گا، اور ایک 200 سال کا 80 سال کا بوڑھا اس نے کبھی موبائل پہلے نہ دیکھا اور اس کے پاس بھی رکھا، وہ نہیں آپ کو دے سکے گا، کیوں؟ وہ یہ چیز اس کے دماغ میں ہے نہیں ہے، اس کا معنی اس کا وجود ہی نہیں ہے، نہیں وجود ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے۔ کسی چیز کا دماغ میں نہ آنا، عقل میں نہ آنا، یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، دماغ کا قصور ہے جی۔ وہ حقائق موجود ہوتے ہیں، بالکل موجود ہوتے ہیں، دماغ میں نہیں ہے۔ یہ جو آج کل یہ جو کچھ بنا ہوا ہے جی، یہ چیزیں تو کائنات میں موجود تھیں نا، انسان کو اب پتہ چلا ہے۔ بس یہ الیکٹریسٹی جہاں سے آتی ہے، کوئی نیا ایلیمنٹ تو ہے نہیں ہے کائنات میں، وہی ایلیمنٹ ہے پہلے جو خدا نے بنائے ہوئے ہیں، اور بار اس کو انسان کو اب پتہ چلا ہے نا، چیزیں موجود تھی، حقائق موجود ہوتے ہیں۔ بس آخری بات میں اس لیے یہ جو ہمارا جو رویہ نا، جو چیز ہمیں سمجھ نہ آئے وہ چیز نے بھائی یہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق ایسی ہے، مخلوق میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہوتی ہیں، ہمارا دماغ ان کو قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ابھی چیزیں ہمارے دماغ میں سٹور نہیں ہوئی ہوتی۔ تو جب مخلوق دماغ ساری نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کریں؟ انکار کرنا یہ کوئی صحیح بات ہے؟ ہم کہیں گے تو بیوقوف ہے، چیز موجود ہے، تیرے دماغ میں نہیں آ رہی، تیرے دماغ کا قصور ہے، چیز موجود ہے اپنے مقام پر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حقائق ہیں، وہ سب سچائیاں ہیں، لیکن ابھی اس دنیا میں ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ ہاں وہ آئیں گے کب؟ جب وہاں پہنچیں گے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ آئیں گے نہیں، وہ آئیں گے پر پہنچیں گے، جب وہاں پہنچیں گے نا تو وہاں بھی جائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ سینس بھی پیدا فرما دے گا جس سینس سے ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ سینس ہمیں پیدا نہیں کی ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔